عمران خان کو زندگی کا خطرہ ہے. یہ بہت بےتاب ہیں 12 اگست سے پہلے، کیونکہ 12 اگست کو ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے. 12 اگست کو اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل متصور ہوں گی، قومی اسمبلی اور باقی 2 اسمبلیاں، اور کیئر ٹیکرز آ جائیں گے. تو یہ بڑی ان کو جلدی ہے کہ ہم عمران خان کو یا اندر کریں یا صفحہ ہستی سے مٹا دیں. مستند خبر ہے کہ یہ کوئٹہ میں لے جا کر ان پر خدا نخواستہ کوئی ایسا جو ہے اقدام کریں گے جس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان صاحب کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف کی پٹیشن تھی، جو کوئٹہ میں ان کے رزاق شر صاحب کا جو قتل ہوا تھا، سپریم کورٹ کے وکیل جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ان کے درجات کی ہم جو ہے وہ بلندی کی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے پسماندگان سے بھی ہماری پوری ہمدردی ہیں. اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت بڑا نقصان ہے، ہماری اپنی لیگل فریٹرنٹی کا بھی بہت بڑا نقصان ہے. میں ذاتی طور پر جو ہے میں اس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایک کہ ہمارے اوپر ضرب لگی ہے. ان کا جو قتل کیا گیا ہے، ان کو جو شہید کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے کار فرائض کی منصبی ادا کرنے کے لیے عدالت میں تشریف لے جا رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا. تو یہ کہتے ہوئے مجھے ایک لمحے کا تذبذب نہیں ہے کہ بدقسمتی سے ایک سیکنڈ نہیں ہوا تھا، تھوڑے ہی وقت کے بعد جو ہے سارے ٹی وی چینلز پر عطا طارق صاحب جو ہے PS2 PM جو ہیں وہ آ گئے ایک دم، اور سارے چینلز نے ماشاءاللہ بہت وفاداری اور تابعداری سے اپنے سارے پروگرامز روک کر ان کی پوری جو ہے وہ تقریر شروع کر دی، دکھانا شروع کر دی، جس میں انہوں نے وہیں اعلان کر کے فتویٰ دے دیا کہ عمران خان اس قتل کے پیچھے انہی کی سازش ہے، اور یہ قتل جو ہے اعانت انہی کی ایما سے قتل کیا گیا ہے رزاق شر کو. حالانکہ دور نزدیک بھی عمران خان کا تعلق نہیں ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ جب محترم عمران خان صاحب میرے گھر آئے تھے، جو مجھ پر فائرنگ ہوئی تھی اس کی ایک عیادت کے لیے اور خیریت دریافت کرنے کے لیے، اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نہ رزاق شر کو جانتا ہوں، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے زندگی میں، نہ میں کبھی ملا ہوں، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ ان کی کوئی جانب سے کوئی پٹیشن دائر ہوئی تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں. سو بہرکیف وہ قتل کے کیس میں میں نے اس دن سے وکالت شروع کی، اور جب میں نے یہاں سپریم کورٹ میں نالش کی تو آج وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی تھی. اس سے پہلے 2 جج صاحبان نے، فاضل جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے نوٹس جاری کیا تھا اور ہماری معروضات لکھی تھیں کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ کہاں سے بن گیا، اور دہشت گردی کے دفعات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے یعنی 7 ججوں کے فیصلہ، جو غلام حسین کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا رپورٹڈ، جس میں تمام IG انسپیکٹر جنرل اور تمام جو ہے جج صاحبان کو اس کی نقول بھیجی گئی تھی، جس پر یہ بنتا ہی نہیں تھا اس کے جو ہے کوئی بھی عوامل دہشت گردی کے، کیونکہ اس میں آبجیکٹ ٹو کریٹ ٹیرر ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی آبجیکٹ کی بات ہی نہیں تھی. رزاق شر صاحب کی جو بیوہ تھیں، انہوں نے خود پریس کانفرنس کر کے کوئٹہ میں، جو سارے اخباروں نے آپ کے وہاں کی لوکل جتنے تھے انہوں نے اس کو بہت شاہ سرخی کے ساتھ دیا کہ قتل جو ہے ایک خاندانی چپکلش کی وجہ سے قتل جو ہے فلاں نے کیا ہے. اور اس نے بھی اس چیز کی مذمت کی تھی کہ یہ سیاست کی نظر کیوں کیا جا رہا ہے کیس، اور عمران خان کو ملزم بنا کر اس کا مطلب ہے اصل قاتلوں سے یہ جو ہے بالکل ایک ڈائیورٹ کرنے کا جو ہے مضموم کاوش ہے، جس سے قاتل جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور یہ قاتلوں کو بچایا جا رہا ہے الٹا، اور یہ سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. میرے خامند کی قتل میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی بیوہ کا بیان جو ہے بڑا شاہ سرخیوں کے ساتھ آن ریکارڈ موجود ہے، اور سپریم کورٹ کے ہم نے ریکارڈ پہ بھی شاید داخل کیا ہے. تو سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے بڑا مفصل جامع ہمارے دلائل لکھنے کے بعد انہوں نے کہا چونکہ یہ نیچے سے فیصلہ 2 جج صاحبان کا ہے، اس لیے یہ 3 جج سپریم کورٹ رولز کے مطابق
اس کو 3 جج صاحبان جو ہے آگے چلا سکتے ہیں مزید جو ہے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو مسترد کرنے کے لیے یا اس کو انٹرم ریلیف کے لیے. سو ہم نے درخواست دی کہ 3 جج صاحبان پر کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. جج صاحب نے 2 جج صاحبان نے خود بھی اپنے اس آرڈر میں لکھ دیا تھا جو پچھلی تاریخ پہ کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب 3 ججز جو ہے کے سامنے یہ کیس مزید سماعت کے لیے لگایا جائے. تو آج اسی سلسلے میں یہاں لگا تھا. تو ہم نے جب استدلال شروع کیے تو جج صاحبان نے سوال جو کیا تھا وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے کہ الزام کیا ہے. تو ہم نے کہا الزام تو اعانت کا صرف ہے اور وہ تو یہاں اسلام آباد میں تھے یا لاہور میں تھے اور قتل ہو رہا ہے کوئٹہ میں, اس سے عمران خان کا کیا تعلق ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو 1 سال سے تقریباً عمران خان جو ہے وہ ایسے سرولنس میں ہے, 24 گھنٹے کی سرولنس میں ہے. وہ تو سانس لے تو وہ بھی جو ہے ریکارڈ ہوتا ہے ان کا ہر چیز ہے. تو یہ کہاں سے انہوں نے اعانت کر لی کہ کسی کو بھجوا کے جو ہے اس کو شر کو قتل کروایا. تو یہ ایک صرف جو ہے پرائم منسٹر چونکہ پی ایس ٹو پرائم منسٹر عطا طارق جو ہے وہ دراصل پرائم منسٹر بول رہا تھا. تو یہ پرائم منسٹر نے جب اپنی ذاتی سیاسی مخاصمت کی وجہ سے ان کا نام اس میں ڈلوایا ہے اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہے جو کہ تسلسل ہے جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 کے قریب پرچے ان کے خلاف ہو گئے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا اعانت کا ہم نے پڑھ کے سنایا 107 سیکشن جو ہے دفعہ, کیونکہ 109 جو ان پر چارج ہے عمران خان کے اوپر 109 کا فرد جرم چارج کیا گیا ہے, ان کو دفعہ لگایا گیا ہے. 109 کی تعریف 107 تعزیرات پاکستان میں ہے جس کے 3 انگریڈینٹس ہیں. وہ جب پڑھ کے سنائے تو تینوں میں سے ایک کا بھی اطلاق نہیں ہوتا تھا. عمران خان کو اعانت میں پہلے تو کسی شخص کے ساتھ سازش کرتے ہوئے سنا گیا ہو کہ فلاں کا قتل کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہو کہ جس شخص کے ساتھ جو ہے جس کو آگے وہ تفویض کیا گیا ہے یہ کام, اس کو جو ہے ہدایت دیتے ہوئے سنایا گیا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سازش کا کوئی آگے شاخسانہ ہو جس کی بنا پر قتل کیا ہو. تو تینوں میں سے ایک بھی شک کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. اس لیے نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کے جو ہے دفعات نہیں لگتے ہیں بلکہ یہ عمران خان کے خلاف 109 کا اطلاق بھی نہیں لگتا ہے. ابھی بحث اس چیز پر ہو رہی تھی کہ جج صاحبان نے پوچھا عمران خان صاحب کا کہ عمران خان, تو میں نے کہا جی یہ کواشمنٹ تھی عمران خان صاحب کی موجودگی کواشمنٹ میں ہماری نظر میں ضروری نہیں تھی عدالت میں, لیکن انہوں نے کہا کواشمنٹ کے ساتھ آپ یہ بھی تو مانگ رہے ہیں نا کہ وگرنہ جو ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے. تو ایسی شکل میں جہاں بیل بیفور اریسٹ کا کانسیپٹ ہو وہاں ملزم کا ہونا ضروری ہے, سرنڈر کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا جی وہ تو ہر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, وہ تو رول آف لا پر بلیو اس حد تک کر رہے ہیں کہ وہ تو میجسٹریٹ جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش ہو رہے ہیں 1 گھنٹے میں. وہ چونکہ ان کے پنڈی وہ اپنا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کی پیشیاں ہیں, 1 گھنٹے میں آ جائیں گے. تو اب سرکار کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہمیں نوٹس رات کو 10 بجے ملا ہے, اور جب جج صاحبان نے پوچھا کہ وارنٹ گرفتاری کس نے نکالے تو ان کے پاس یہ اطلاع نہیں تھی اور انہوں نے وقت مانگا کہ ہمیں مہلت دیجیے گا کہ ہم اس میں جواب داخل کرنا چاہتے ہیں. سو کنسائز اسٹیٹمنٹ داخل کرنے کے لیے انہیں جو ہے سوموار کی تاریخ دی گئی ہے, اور ہمیں بھی یہ جو ہے ہدایت کی گئی ہے کہ محترم عمران خان صاحب عدالت میں سوموار کو تشریف لے آئیں. 10:30 بجے کے لیے رکھا ہے, اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ چونکہ یہ ایک سیاسی انتقام منتقم مزاجی پر مقدمہ محیط ہے اور 109 اعانت کا کوئی ایسے شواہد دور نزدیک تک بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر محترم عمران خان صاحب کو اس کیس میں ملزم بنایا جائے. اور ویسے بھی دہشت گردی کے نہ دفعات لگتے ہیں نہ ہی دفعات جو ہے ان کا اطلاق ہوتا ہے, اور جو کہا گیا ان کی جانب سے کہ جی یہ شامل جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے, تو اس میں میرا استدلال یہ تھا کہ جے آئی ٹی
دہشت گردی کے دفعات قانون کے تحت بنتی ہے. دہشت گردی کا چونکہ اطلاق ہی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے نہیں بنتی, اس لیے جے آئی ٹی ہی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے. تو ایک ایسی جے آئی ٹی جو غیر آئینی ہے اس کے سامنے پیش ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا اس لیے نہیں ہو, جواز نہیں بنتا ہے, اس لیے کہ ہم اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کو اختیار ہے یا اس میں جو ہے وہ دہشت گردی کا قانون کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس پر اب سوموار کے لیے 10:30 بجے مزید کارروائی کے لیے انہیں مہلت دی گئی ہے کہ وہ کنسائز اسٹیٹمنٹ داخل کریں سرکار کی جانب سے, اور محترم عمران خان صاحب کو ہدایت ہوئی ہے کہ وہ اس لیے پیش ہوں. اور چونکہ وہ اب محترم عمران خان صاحب نے 10:30 بجے سوموار کو پیش ہونا ہے تو ایکسیس ٹو جسٹس کو کوئی ڈینائی اور obstruct نہیں کر سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی متصور ہوتا ہے کہ محترم عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی کیس میں نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ سپریم کورٹ میں اپنا نالش لے کر اور سپریم کورٹ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے. خسرو صاحب, ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت دی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہاں جا کر مقامی کورٹ میں پیش ہو جائیں, تو وہاں نہ پیش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے مقدمے کا اندراج ہی غیر آئینی اور غیر قانونی اور بلا کسی شواہد اور ثبوت کے ہے. اس لیے جب ہم کواشمنٹ سیک کر رہے ہیں تو ہم اس عدالت میں کس عدالت میں جا کے سرنڈر کریں, اس عدالت میں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے سماعت کا. تو اس لیے ہم وہاں جانا کی بجائے, اور پھر ویسے بھی عمران خان کو زندگی کا خطرہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو حالات ہیں اور جس طرح سے پہلے ہی عمران خان پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, ان کو مستند خبر ہے کہ یہ کوئٹہ میں لے جا کر ان پر خدا نخواستہ کوئی ایسا جو ہے اقدام کریں گے جس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے. تو اس لیے ہم نہیں گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بےتاب ہیں 12 اگست سے پہلے, کیونکہ 12 اگست کو ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے. 12 اگست کو اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل متصور ہوں گی, قومی اسمبلی اور باقی 2 اسمبلیاں, اور کیئر ٹیکرز آ جائیں گے. تو یہ بڑی ان کو جلدی ہے کہ ہم عمران خان کو یا اندر کریں یا صفحہ ہستی سے مٹا دیں. صاحب آپ نے جس طرح فرمایا کہ مقتول وکیل صاحب کی بیوہ نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ اس قتل کے پیچھے مطلقاً وجوہات کچھ اور ہیں, اس کے باوجود ایونچولی یہاں پر کیس بن گیا, آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں. اگر اسی طرح ان کی خواہش پر خان صاحب کو نائل کر دیا جائے تو کیا لاہ عمل ہوگا؟ اسی طرح پریس ٹاک کر کے اسی طرح مذمت کریں گے اور نائلی ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر نااہل کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام تو ایسی مانے گی نہیں. تو ایسے الیکشنز کا جس میں عمران خان نہ ہو یا بلے کا نشان نہ ہو, آپ کا کیا خیال ہے کوئی لوگ کوئی پولنگ اسٹیشن پہ جائے گا؟ تو پھر کیا آپ کا خیال ہے کہ جمہوریت چلے گی؟ تو دیکھیں, ریاست کو خدارہ بچانے کے لیے آپ کو شفاف الیکشنز کروانے پڑیں گے. یہ عوام کا استحقاق ہے, کس کو انہوں نے جو ہے الیکشن سے میں جو ہے ہرانا ہے, کس کو انہوں نے جتانا ہے, کس کو انہوں نے اسمبلیوں میں لانا ہے اور کس کو حکومت بنانے کا حق دینا ہے. یہ عوام کا حق ہے اور یہی ریاست کی منتہا ہے, یہی آئین کی روح ہے. اسی میں جو ہے ہماری مملکت خداداد پاکستان پھلے پھولے گی. وگرنہ جو ہے خاکم بدہن جو قومیں اس طرح سے اپنے جو ہے قائدین کو منہدم کرتی ہیں یا اس طرح سے پارٹیوں کو بناتی ہیں اور پارٹیوں کو گراتی ہیں, وہ قومیں پھر جو ہے وہ افق سے ناپید ہو جاتی ہیں. اعظم خان کا 164 کے تحت کہہ رہے ہیں بیان ریکارڈ ہوا ہے, پھر 161 کے, اس کی قانونی ویلیو کیا اور کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ وہ لاپتہ بھی تھے سر. دیکھیں, ان کے تو بیٹے نے پرچہ درج کرایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے بابا کو اغوا کر کے لے گئے. یہ سارا وہی شاخسانہ ہے کہ پی ٹی آئی کے, اگر تو آپ پریس پر جا کر معافی مانگ کر کہو کہ میں جو ہے اشک بار ہو کر میں پارٹی بھی چھوڑتا ہوں, میرا یہ جو ہے سارا کچھ جو کرتا دھرتا تھا خان تھا اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, تو پھر آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اغوا بھی ہوتے ہیں, پھر آپ پر کیسز بھی بنتے ہیں, پھر علی محمد کی طرح جیلوں پہ کیس پہ کیس بنتے جاتے ہیں اور آپ جیلوں میں رہتے ہو. تو یہ بدقسمتی سے کوئی کیڑے مکوڑے عوام کے پاکستان کی عوام نہیں ہے, سب دیکھ رہے ہیں, کوئی اندھا نہیں ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. تو اعظم خان کو اگر اب یاد آ گیا, اور اعظم خان کا تو میں نے یہ سنا تھا, میں تو پارٹی میں نہیں ہوں اور نہ تھا,
आजम खान का सुना था कि यही चला रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर है, इतना ताकतवर था। और MNAs और MPs शिकायत करते थे कि आजम खान हमें खान से नहीं मिलने देता वगैरह वगैरह। जिस बंदे को इतनी ताकत मिली हुई थी उसके 3.5 साल पौने 4 साल में, तो उसको खुद भी शर्म आनी चाहिए अगर ऐसा बयान उसने मैजिस्ट्रेट के आगे दिया भी है। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि ना उसके दस्तखत है, ना मैजिस्ट्रेट का नाम है, वो कौन है, किधर है, कहाँ बयान हुआ है। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अगर ये बयान है तो फिर उस वक्त की अस्करी क़यादत को फिर अस्करी क़यादत से पूछें, क्योंकि ये जो है बयान कैबिनेट की डिफेंस कमेटी में हुआ है जिसमें अस्करी क़यादत के दोनों बड़े मौजूद थे। सिर्फ इमरान खान की काबीना में नहीं डिफेंस कैबिनेट, शहबाज शरीफ की काबीना की डिफेंस कैबिनेट में भी उन्होंने ये तस्दीक की कि ये साइफर जो है ये दुरुस्त है, और साइफर के हमने कहा था इसका बड़ा सख्त जवाब दें डिबॉश, तो सख्त जवाब दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और किसी सुपर पावर हो या कोई हो, किसी को हक नहीं है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की। तो ये इमरान खान के खिलाफ बयान कम है और उनके खिलाफ बयान ज़्यादा है जो मुक्तदर हल्के हैं, उनका जवाब ज़रा उनसे लीजिएगा। बाकी रहा ये है कि इस साइफर की तस्दीक तो खुद सारी काबीना, दोनों इमरान खान की भी और शहबाज शरीफ की काबीना दे चुके हैं, मौजूदा हुकूमत भी दे चुकी है। तो उसकी सदाकत पर अगर कोई बात करता है तो फिर उसको अंदर कर देना चाहिए, जिसने बयान लिखा है उसको भी अंदर कर देना चाहिए, या फिर वो जो काबीना में दोनों काबीना, पहली भी अब वाली भी, फिर ये इनको अंदर करके जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई ये क्या ड्रामा आपने किया है, कौम के साथ क्या मजाक हो रहा है। पहला बयान ठीक था कि साइफर सही है, हमने जो है सख्त जवाब दिया है, या अब आजम खान का बयान जो कह रहा है वो सही है। मैं हैरान हूँ कि इसको FIA ने बुला लिया। ओ भाई किस लिए बुलाया है? ये क्या इससे करप्शन मुतशर्रे होती है कोई? क्या इस साइफर के सच्चे या झूठे होने से कौन सा खजाने में जो है डकैती मारी गई है कि आप FIA देख रही है कि पाकिस्तान के खजाने को क्या नुकसान हुआ है, लिहाजा इनसे बाज़पुर्स की जा रही है? FIA का क्या ताल्लुक है? क्या FIA के नोटिस को चैलेंज किया जाएगा? मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई? चैलेंज करें, जो जिनको तकलीफ है वो चैलेंज करें, मुझे क्या जरूरत पड़ी है चैलेंज करने की? उनसे पूछें जिनको तकलीफ हो रही है। और मुझे नहीं पता किसको तकलीफ है, ये किसको तकलीफ, ये कौम और मुल्क को तकलीफ देने की है, ये धरती माँ को तकलीफ देने की मुतरादिफ है। मामलात को चलने दें, आइन को चलने दें, कानून को चलने दें, इलेक्शंस होने दें, नई हुकूमत आने दें जो भी अवाम जिसको पसंद करती है। इस किस्म के जो है रोज़ एक बयान देना, रोज़ एक बंदे को लाके खान के ख़िलाफ़ बुलवाना, ये एक वतीरा बन चुका है। जब तक ये ना हो मीडिया की जीनत नहीं बनता है, जब तक ऐसा बयान, तब तक तशफ़ी और तसल्ली नहीं होती। सर एक 2 महीने से क्या ये कहा जा सकता है कि अदालतें कहती रही आजम खान कहाँ है, IG पुलिस कहते रहे कि हमारे पास नहीं है, इदारे कहते रहे हमारे पास नहीं है, और अब उनका बयान सामने आ गया, तो ये कहा जा सकता है कि अदालतें बेबसी की तस्वीर बनी हुई है? क्या करें मुझे बताएं। जब आप रियाज, वो जो आपका है इमरान रियाज का भी यही तमाशा हो रहा है। अब जब उसका भी कोई ऐसा बयानिया निकाल लेंगे और वो आपके सामने ले आएंगे, अल्लाह करे ले आए, तक कम से कम उनके फैमिली को ये तशफ़ी तो हो कि वो हमसे आके मिल गए हैं और ज़िंदा हैं, कम से कम ये तो हो। चलें, आज़म खान के फैमिली को मैं फिर भी समझता हूँ कि चलें, उनकी ये तो तशफ़ी हो गई कि वो ज़िंदा भी हैं और खैरियत से। बाकी इन बयानों की, ये बयानिए जो हैं, इनकी क्या हैसियत है आपको भी पता है, क्या होना है इस पर आपको भी पता है, कुछ नहीं होना है। एक बयानिया बनाया गया है अवाम को ये गुमराह करने के लिए। ये आजकल अवाम इतनी बेबस और बेवकूफ़ नहीं है। आजकल हर एक के हाथ में एक फ़ोन है जिस पर हर चीज़ की उसके आगही है। आज अवाम इतनी ज़्यादा बाशऊर है कि जो समझता है कि वो बेवकूफ़ है वो खुद बेवकूफ़ है। थैंक यू।